بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ الم نشرح اور سورہ انشراح بھی بولتے ہیں، انشراح۔ ابتدا میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ غالباً ہماری 44ویں نشست ہے، 44 الحمدللہ۔ اور حضرت آج مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے، تاریخ میں کہا تھا میرے جمعہ میں کہ جمعرات کے روز حضرت علی کی ولادت کی تاریخ ہے، تو علی ان کی اولاد اللہ پاک دونوں کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرمائے۔ مولا کائنات کسی کو یہ شرف نہیں ہے، کسی کو بھی، اچھا یہ ریجیکٹڈ پہلو نہیں ہے بلکہ شرفن ایک مطلب پازیٹو پہلو کہ کعبے میں کوئی پیدا ہوا ہو اور راہ خدا میں شہادت کا ابتدا خدا کے گھر میں اور انتہا بھی خدا کے کتنی بڑی مولود کعبہ کا لقب کعبے کے اندر پیدا، کعبہ مولود کعبہ اسی لیے کہتے ہیں کعبے میں پیدا، بہت بڑا شرف ہے۔ مولا کائنات کی روحانیت، عظمت اور ان کا سایہ ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ ان کے عظیم بیٹے حسنین کریمین کی شہادت کے وسیلے سے ہم سب کو بھی خوبصورت موت عطا فرمائے۔ وہ ابو لؤلؤ کو ایک نامی ہے، ان کو شہید کیا، ہاں مسجد کے اندر، مسجد نہیں نجف اشرف ہے دارالخلافہ ان کا کربلا، تو دو صحابی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر اور عمر خلفائے راشدین میں سے، اور ایک جنت البقیع میں حضرت عثمان، اور ایک نجف اشرف میں حضرت مولا کائنات علی۔ نجف اشرف اشرف کربلا کی ایک جگہ جیسے موسی عراق جیسا ہے، وہیں پر ایک جگہ ہے نجف اشرف، نون جیم فا، نجف اشرف، وہاں پر حضرت علی کا مزار پاک ہے۔ خدا کرے دیکھ لیں، عراق میں کبھی جانا ہو اسے پاک بلا لیں، اور اسے پاک بلا لیں، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی کتاب، کتاب والے بلا لیں ضرور۔ 80,000 وہ 80,000 بھی ڈراپ بھیج دیں اور اپنے کو بلا لیں، ہم 1000 کے اگر بلانا ہے تو بلا لیں، ٹینشن میں نہیں، پورے اسی کے ساتھ نہیں ایسی ادا میں وہ عمرہ پیکیج کے لیے یہاں صرف جو ہے نہیں، صرف جو زیارت کے لیے ٹور جس کو زیارت کے لیے جانا ہو، غوث پاک پورے کربلا معاملہ اور پھر ملک شام، ملک یمن، یہ سب جانا ہو تو یہ ٹور الگ ہوتا ہے۔ عمرہ کے لیے جائیں گے اور وہاں اگر بغداد کی بھی قید رکھیں گے تو 80,000 ہوتا ہے، لیکن صرف عمرہ کے لیے جائیں گے تو پھر اتنا نہیں۔ ہاں خیر جو بھی ہو، اللہ پاک ان مرحوم ولیوں کے نام لیوا ہیں، ہم ان کی روضہ پاک کی زیارت حاصل کرنا، ہاں جب ہم بے دیکھیں ان حضرات کو فالو کرتے ہیں مانتے ہیں ہم۔ خیر سورہ الم نشرح غوث اعظم کی تفسیر کی ابتدائی بات، لا یخفی علی من شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ بات اس مقدس ذات پر پوشیدہ نہیں ہے
جس ذات کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، ووسع قلبہ لقبول عموم احکام، اور اپنے احکام کو قبول کرنے کے لیے اس کے دل میں وسعت رکھا، خوشحالی رکھا، الى حیث، اس حیثیت سے وسع الحق فیہ مع شؤونہ وتطوراتہ غیر المتناہیۃ المترتبۃ علی اسمائہ وصفاتہ، اتنا کھول دیا ہو، اتنی وسعت دے دی ہو، جس وسعت میں حق اتنا وسیع ہو جائے کہ حق کی جتنی بھی کوالٹی ہے سب اس پر آشکارا ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو سکتی ہے، اور یہ بات مخفی نہیں ہے۔ اللہ جس کا سینہ کھول دے، اللہ جس کا صدر کرنا۔ ان تفسیح الصدر وتوسیعہ انما هو من علامات العنایۃ للہ، کیونکہ سینہ کھولنا، سینہ وسعت کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی عنایتوں سے ہی ہو سکتی ہے، باقی کسی سے نہیں۔ لخلص عبادہ، اپنے مخلص بندوں پر توجہ، اذ مقام الخلت والخلافہ، اس لیے کہ مقام خلت اور مقام خلافت انما یترتب علی ھذا الشرح والتوسیع، کسی کو اللہ خلیل بناتا، کسی کو اللہ خلیفہ بناتا بغیر شرح صدر یعنی سینہ کھولے اور بغیر سینہ کو وسعت دیے کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جسے اپنا خلیفہ بناتا، خلیل بناتا، محبوب بناتا، اس کے سینے کو کھول دیتا۔ اب آگے دیکھیں، خلت اس کو بولتے ہیں، خلت اور خلافت، خلیل، خلیفہ، محبوب، حبیب، ہاں یہ سب۔ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْفُتُوحَاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے عظیم عنایت ہے۔ کسی کا سینہ کھولنا عظیم عنایت ہے۔ آپ کو گھر دے دے، آپ کو اولاد دے دے، مال دے دے، تو یہ فانی ہے، لیکن جو چیز آپ کے ساتھ جانے والی ہے وہ دے دے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اعظم فتوحات کہا ہے اسے پاک، اعظم فتوحات یعنی بہت بڑی نعمت ہے۔ لذلك خاطب سبحانہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام الامتنان، اسی بنیاد پر اس سورہ پاک کے آغاز میں اللہ پاک اپنے حبیب کو احسان کے مقام میں ارشاد فرمایا۔ احسان کا مقام کیا ہے؟ اگر یہ سمجھیے، کل بیمار تھے اور خالی ہاتھ پھیر دیے اور ٹھیک ہو گئے، آج آ گیا، اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا میرے ہاتھ کا آپ پر احسان نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے ارے بالکل ہے۔ ایسے ہی حبیب مکرم، اب آپ دھیان دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا، سینہ کھولنے کے بعد پھر بھی آقا امت کے غم میں رہتے، تو اللہ پاک بار بار ڈانٹتا اپنی شان کے مطابق۔ محبوب کی ڈانٹ بھی محبوب ہوتی، ڈانٹتا حبیب ہم آپ کو سکون دینا چاہتے، ٹینشن نہیں دینا چاہتے، پھر بھی آپ ٹینشن میں رہتے۔ تو اللہ پاک سے ہمیں بار بار کہتے ہیں تو جانتا ہے میں کس کا ٹینشن لے رہا ہوں۔ تو اللہ پاک کہتا ہے جی جی بالکل جانتا ہوں۔ آگے دیکھیے، اب فرماتا ہے اللہ وعاتبہ علیہ تنبیہا علی جلالت شان، سرکار میرے محبوب آپ کی شان جلیل ہے، آپ کی عظمت رفیع ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اس لیے آپ کا سینہ ہم نے کھولا۔ توجہ دیجیے، فقال متیمنا باسمہ مستفہما علی سبیل التاکید والتقریر، تو اللہ پاک سورہ کے شروع میں جس انداز میں فرماتا ہے، پہلے بسم اللہ کا ترجمہ سنیے اور تفسیر سنیے اس پاک۔ سورہ علم نشرح کے بسم اللہ، دھیان رکھیں، سورہ علم نشرح کی بسم اللہ کی تفسیر، کبھی کبھی ایک بول دیجیے، سورہ علم نشرح کے بسم اللہ کی تفسیر الجیلانی اگر کر دو گے، ایسا کوئی بولتے ہیں، کر دو ذرا دیکھیے گا، اللہ کے نام سے، کون اللہ؟ الذی شرح صدور عبادہ لقبول سرائر المعرفت والیقین، وہ اللہ جس نے کہ اپنے مقبول بندوں کے سینوں کو اپنی معرفت اور اپنے یقین کے راز تک پہنچنے کے لیے کھول دیا۔ یہاں پر اس اللہ کے نام سے الرحمن علیہم، اور ان بندوں پر رحمان ہے، بدفع الاوزار، بوجھ کو دور کر کے، والاثقال،
ٹینشن کو دور کر کے، المانع القبول، وہ ٹینشن جو قبول کرنے سے روکنے والی ہے، وہ اس لیے رحمان. مطلب یہ کہ اللہ بندوں پر رحمان کیوں ہے اور کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اے بندے گھر میں کھانا نہیں ہے، لو کھانا دے دیتا ہوں، دور کر دیا نا ٹینشن. تو یہ رحمان کا کی یہ جھلک ہے. اب اولاد نہیں ہے، لو اولاد. تو دنیا کے جتنے بھی امکانات بشکل تکلیف اور بشکل ٹینشن تھا، وہ ساری تکلیفوں کو اللہ پاک نے دور کر دیا. یہی سینہ کھولنا، یہی رحمانی ہے. بعد ما ہداہم الی الطریق المستقیم، بعد اس کے کہ انہیں سیدھی راہ پر گامزن رکھا. یہ بھی رحمان ہے. رب سیدھی راہ پر جسے گامزن رکھ رہا ہے، گویا رحمان ہم پر رحم فرما. الرحیم، وہ رحیم ہے، لہم بندوں کے لیے، یعلیہم بندوں کو علو عطا فرماتا ہے، بندوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. وَيَرْفَعُ ذِكْرَهُمْ، بندوں کی ذات کو بھی بلند کرتا اور ذکرہم اور ان کی بات کو بھی بلند کرتا. اس لیے حدیث میں سنے ہوئے کہ جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو جو بولتا ہے اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے، لاج رکھ لیتا ہے. اس کے ذکر کو بھی، اس کی یاد کو بھی، اس کی بولی کو بھی بلندی ہے. آپ مت بولو میرے حبیب ایسا، اگر بول دیے تو ہو گیا. دیکھیے نا بدر کے میدان میں اس طرح ہاتھ اٹھائے سرکار، چادر بار بار گر رہی ہے، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعا تو ایسے ہی قبول کر لیتا، اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جملہ تھا، حبیب آپ اس پر مت کہیے، ہم کریں گے، پریشان مت کہیے. اللہ پاک نے تو کہنا یہ محبوب بندوں کی بولی کو بھی بلندی ہے اور محبوب کو بھی بلندی ہے. سبحان اللہ. آگے دیکھیے اب ہو گئی الم نشرح لك صدرك یا اکمل الرسل من اجتبینا واصطفینا للنیابة والرسالة ولم نفسح ونوسع خلدك لقول الآيات الواردة عليك منا والامتثال بالأحكام الموردة من لدنا مع كونك أميا عاريا خاليا عنها وعما يترتب عليها. یہ اتنی پوری تفسیر ہے ایک لفظ. پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں اس کا. اے ان تمام رسولوں میں معظم جن کو میں نے چنا، جن کو میں نے اپنی نیابت اور رسالت کے لیے سلیکٹ کیا، اور وَلَمْ نُفَسِّحْ وَنُوَسِّعْ خُلْدَكَ، کیا ہم آپ کے ذکر کو کنٹینیوٹی نہیں دیے ہیں؟ جہاں دیکھیے آپ کا ذکر میرا بھی ذکر، میرا ذکر آپ کا ذکر. اللہ اللہ. آگے دیکھیے لِقَوْلِ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَيْكَ مِنَّا، ہمیشہ ہم آپ پر کچھ نہ کچھ آیت نازل کر ہی رہے ہیں. والامتثال بالاحکام الموروثة من لدنا، ہماری طرف سے احکام بار بار آ رہے ہیں. مع کونک امیا، اور باوجود کہ آپ کچھ نہیں جانتے تھے، امی تھے. دھیان دیجیے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا ہے. اللہ حبیب کو امی کہے یہ اس کی شان ہے، اور بندے کو نبی پڑھائے امی ہو کر، یہ نبی کا معجزہ ہے. اب آپ سوچئے، آپ بایولوجی پڑھائے اور بایولوجی کے ماسٹر بھی نہ ہو، پڑھے بھی نہ ہو، تو یہ تو آپ کی کرامت کہلائے گی، یا تو کچھ تو ملائے جائے گی. ایسا ایک دم اچنبے کی بات ہے. تو رسول پاک کسی سے نہیں پڑھے، امت کو پڑھا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. تو ہم امی نہیں کہیں گے، ہم معلم کہیں گے، کیونکہ اگر وہ نہ پڑھاتے تب امی کہتے، وہ پڑھائے ہیں اس لیے معلم کہیں گے. اور رسول اللہ کے سامنے کچھ نہیں پڑھے ہوئے، اس لیے رب ان کو امی کہتے. ہمارے سامنے تو پورے پڑھے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہمارے سامنے وہ امی بن کر نہیں، ہمارے سامنے مولوی، عالم، مفتی صاحب بن کر کے. ہاں الحمدللہ. خیر، اب جو ایک امپورٹنٹ بات بتا، یہاں پر کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہ کھولا. شرح صدر ایک عنوان دیکھو، شرح مانے کھولنا سینہ، یعنی جس کو کہیں سینہ آپریشن، سینہ کا آپریشن. توجہ دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور روایت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ حضور پاک کے سینے میں چار مرتبہ. مشہور روایت کے مطابق 3 روایت سب کو معلوم ہے، ایک روایت میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. دیکھیے، ایک مرتبہ اس وقت جب حضرت حلیمہ
لے کر کے گئی تھی دودھ پلانے کے لیے حضرت آمنہ کے پاس. تو اس وقت جب اپنے حلیمہ کے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بکری چراتے, توجہ دیجیے, اعلان نبوت کے بعد نبی بکری نہیں چراتے. آج جوان والے بولتے ہیں حضور بکری چراتے, بکری چرانا سنت ہے. نہیں, اعلان رسالت کے بعد صرف رسول اللہ نے امت کی فکر کی, صرف رسول اللہ نے امت. اعلان رسالت کے بعد تو جنگیں, محنتیں, مشقتیں یہ سب شروع ہو گئے تھے. تو اعلان رسالت سے پہلے جب حضرت حلیمہ کے گئے تو جیسے ہی گئے چرا رہے تھے بکری, اچانک دو فرشتے آئے اور آنے کے بعد سینہ کو مطلب نیچے گرایا اور چیر دیا اور پھر ایک چیز نکالا اور پھر تشت میں لے کر کے آئے تھے آب زمزم, اور آب زمزم سے دھو دیا, پھر کی جگہ پر لا کر کے رکھ دیا. یہ دوڑتے ہوئے جا کر کے گئے حضرت حلیمہ کے پاس. حضرت حلیمہ کو یہ جب واقعہ سنا حضرت حلیمہ نے لا کر کے دے دیا حضرت آمنہ کو. حضرت حلیمہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ ایسا ہوا, ایسا ہوا. ان کے جو ان کے ساتھیاں تھے, ان کے ساتھ جو گئے تھے بالکل آنکھ سے دیکھے. اسی لیے تو حیبت میں ایسے جا کے بولے, اور حضرت حلیمہ کے سامنے جب بولے تو انہوں بھی ڈر گئے. اور ڈرنے کے بعد آ کے یہ لوگ اپنا بیٹا آ رہے, کچھ ہو گیا تو کیا. تو حضرت آمنہ کا ایمان دیکھے کہتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تجھے نہیں معلوم. ایک دم بوڑھی اونٹنی پر آئی تھی, بوڑھی سواری پر آئی تھی, اور جب میرے بیٹے کو بٹھائے تو دوڑتی نہیں چلی گئی تھی, اتنی طاقت آ گئی تھی. تو میں اپنے بیٹے میں شروع سے برکتیں, شروع سے رحمتیں دیکھ رہی ہوں. اس لیے تم لائی ہو وہ ٹھیک ہے, لوٹا رہی ہو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن تم خوف مت کرو, میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا. ایمان, یقین تھا. ایک تو یہ بچپن جس کو بالکل بچے ہیں, اور حکمت ابھی میں بات بتاؤں. اور ایک جو ہے 12 سال کی عمر میں جب انسان مطلب قدم رکھتا ہے اس میں بلوغیت کی راہ میں قدم رکھنے والا ہوتا ہے. تو ایک بات دھیان رکھیے گا, ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے اس وقت. وہی وہ وقت ہوتا ہے جو قدم پھسلنے کے وقت ہوتا ہے, ابتدا, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم کچھ نہیں جانتا. تو ابتدائی مرحلے جب جوانیت کے ہوتے, رسول پاک 12 سال کی جب عمر پاک ہوئی تو ایک مرتبہ اس وقت رسول پاک کو چیرا گیا. یہ بات پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان رسالت سے پہلے ایک مرتبہ چیرا گیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی مرتبہ معراج النبی میں جب تک بلانا چاہا تو اس وقت اللہ پاک نے سینے کو یہ نہیں معلوم, معراج النبی کا نہیں معلوم. ہاں پہلے بول دیے کہ معراج النبی, چلیے ہوتا ہے. بہرحال اب آپ حکمت سنیے. بچپن میں تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ بچے جو عموماً ہوتے ہیں, اب آپ دیکھیے آپ کھڑے بھی رہیں گے تو چلا رہے ہیں, سائیکل تو چلا رہے ہیں, بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں, یعنی ان پر جو ہے بچپنا غالب رہتا. اس پہ مطلب ظاہری طور پر حق اور باطل کے پہلو جو ہوتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے. حالانکہ بس صرف ہم ایکسپلین کر رہے ہیں, ورنہ نبی پاک بچپن سے نبی ہے الحمدللہ. لیکن یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے, وہ اس لیے تاکہ بچپن کی بچپنیت آپ سے ختم کر دی جائے, اور جو کچھ بھی آپ کے سینے میں بچپن کا پہلو ہے وہ ہٹا دیا جائے. شروع ہی سے آپ ٹرینڈ ہو کر کے وجود میں دنیا میں رہیں. اسی لیے جب عرب کے بچے رسول پاک کو بلاتے آؤ محمد, آؤ محمد کھیلنے کے لیے, تو کہتے تھے ہم کھیلنے نہیں, کھیل میٹنے کے لیے پیدا کیے گئے, ہم کھیل کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. بچپن میں جب بلاتے تو یہ وجہ تھی کہ آپ کی بچپن کی ساری جو امنگیں ہوتی ہیں بچپن پر جو غالب آتی ہیں اس کو ختم کرنے. اور جوانی میں تو آپ دیکھ لیے تاکہ قدم پھسلنے کی جو راہ ہے, حالانکہ پھسلنا نہیں کیونکہ وہ آنکھ میں ہے, اللہ کی آنکھ میں, پھر بھی یہ ٹریننگ کا بہترین اسلوب اور طریقہ بتا رہا ہے. مولا جب 12 سال کی عمر میں جب جوانی, عرب کے لوگ تو ماشاء اللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 7-8 سال کی عمر ہی میں ایسے ینگ ماشاء اللہ خوبصورت دیکھتے ہیں. اب خود حضرت عائشہ کی شادی تو دیکھ لیں نا, 7 سال کی عمر تھی جو نبی سے شادی, 7 سال کی عمر میں شادی نہیں, 9 سال 7 سال کی شادی ہوئی ہجرت سے پہلے. رخصتی ہوئی, رخصتی کی وجہ وہ نہیں تھی عمر کی کمی, رخصتی کی وجہ یہ امور بہت زیادہ, مطلب کام بہت زیادہ یہ تھے, ہجرت کرنا تھا, یہ ٹینشن بہت پڑ گئی تھی, اور کچھ نہیں وجہ تھی. کہنا یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں حجرے نبوت میں تشریف لا چکی, 9 سال کی عمر. تو عرب کی حساب سے 9 سال دیکھیے, اور آج تو 15 سال میں عقل نہیں ہوتی ہمارے بچوں, صحیح ہے. تو کہنا یہ کہ عرب میں
12 سال کی عمر جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک دم جوانی کی بنیاد ایک دم ڈل جاتی ہے. تو جوانی کی جو بھی وسوسات اور وساوس آنے والے تھے اس کو اللہ پاک نے سینے سے نکال دیا اور دھل دیا زمزم سے اور حکمت وغیرہ سے، حکمت کے پانی سے. سمجھ چلیے. اور اعلان نبوت میں ہاں اس کی بھی ایک وجہ کہ جتنی بھی بشریت کے تقاضے اور پہلو تھے، کیونکہ آپ خالص نبوت کی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لے جائیں. اس لیے ایک بات اور اس سلسلے میں بول دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خاصیت ہے کہ آپ پہلے نبی ہیں بعد میں بشر ہیں. سارے انبیاء کرام کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے بشر ہیں بعد میں نبی. آپ کے اور ہمارے نبی کی شان ہے پہلے نبی ہے بعد میں بشر. اسی لیے فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے. تو بشر تو آدم سے چلا ہے، بشر آدم سے چلا، آپ ان سے بھی پہلے. یہ شان دھیان رکھے گا. تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ سب یہ ہمارے لیے، ہمیں بتانے کے لیے. سے پہلے بولے تو 40 سال سے پہلے ہوا. ہاں اب جو 2 مرتبہ ہو چکا، اب 40 سال کی تیسری جو عمر ہو رہی ہے اعلان رسالت سے پہلے، تو اللہ پاک نے اس وقت ایک مرتبہ سینہ چاک کیا، مطلب آپریشن فرمایا تاکہ نبوت کے جو بوجھ ہے، ہم نے دیکھا کہ مطلب ایک خاص قبیلے کے لیے کوئی رسول اور نبی بھیجا جاتا تو ٹینشن اتنا لے لیتا کہ حضرت یونس کو دیکھیے غصے میں بھاگ گئے، غصے میں تشریف لے کے چلے گئے اور مطلب یہ کہ تالاب میں اور اس میں کود گئے، مچھلی نے انہیں نکل لیا. تو مطلب ایک لمیٹڈ موقع اور محلے کے لیے تشریف لاتے تھے تو اتنا ٹینشن ہوتا تھا. حبیب آپ تو کائنات کا بوجھ ہے، آپ لوگ پوری کائنات کے رسول ہیں، تو آپ کو کتنا ٹینشن ہوگا. اس لیے اعلان رسالت سے پہلے ایک مرتبہ اور وہ ٹینشن والے پہلو کو ختم کر دیا. اور معراج النبی میں اس لیے بلایا، دھیان دیجیے گا، اس لیے چاک کیا سینہ کو تاکہ یہ تکمیل ایمان کی گھڑی ہے. ایک جملے پہ دھیان دیجیے گا، 52 ایئرس معراج النبی میں، یعنی اعلان رسالت کے 12ویں سال. تو یہ یہاں پر جو آپریشن ہوا ہے یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اب تک تو میں نے اپنی بات دی ہے، آج تمہیں اپنی ذات دوں گا. بات دینے میں اتنا میں نے اہتمام کیا، ذات میں بھی اہتمام کروں گا. میری ذات کو دیکھ کر بے ہوش نہ ہونا موسیٰ کی طرح. ہاں اس لیے میں تیرے سینے کو بے ہوشی کے پہلو کو ختم کر دوں گا. یہی اصل وجہ تھی. 4 مرتبہ اب ترجمہ کیجیے غوث پاک کی تفسیر کے حوالے سے. یہ اپنے ٹاپک پہ تھے، ہم ادھر ادھر نہیں تھے. کیا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب مکرم کیا ہم نے، اے اکمل الرسل، غوث پاک ہی کا جملہ ہے، اے اکمل الرسل کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو، جملے پہ غور کریں. سینہ تو اللہ کے ولی کا بھی کشادہ ہوتا، نبی کا بھی کشادہ ہوتا، لیکن حضور کی خاطر حضور کے سینے کو کیوں کھولا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس لیے کھولا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تبلیغ دین اور ادائے تبلیغ دین اور رسالت کے بوجھ جو آپ کو ٹینشن دیتے ہیں وہ سب ٹینشن دور کر دیں. اس لیے ہم نے آپ کے سینے کو آپ کی خاطر کھولا. وَوَضَعْنَا، ہم اتار دیں، عَنْكَ، آپ سے، وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ. کون سا بوجھ؟ وہ تبلیغ کا جو بوجھ ہے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب مت سوچئے، میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں. واہ. الذی انقض ظہرک، جس بوجھ کی سختی نے آپ کے سینے پاک کو جھکا دیا ہے. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں سینے پاک کو تیرا کر دیا، سینے پاک کو توڑ دیا، سینے پاک کو جھکا دیا. ترجمہ کیجیے، آپ کے سینے پاک کو جھکا دیا. اتنا بوجھ ہے، ہمیشہ بس یہ سوچتے رہتے. لیکن آپ، میں حضرت امام حسین کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں نا کہ ٹینشن اتنا کہ 1 مہینے میں سے پہلے جب جا رہے تھے تو پوری داڑھی لال تھی، مطلب کالی تھی، اور جب گئے تو سفید ہو گئی. لیکن سچائی ہے حضور علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، 63 سال کی عمر ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ سر اور داڑھی مبارک دونوں کے اگر سفید بال ہم گننا چاہتے تو 10 اور 20 سے زیادہ سفید بال نہیں، 10 اور 20 بال سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. اس کا
کا مطلب آپ کے جسم پر یا آپ کی روح پر کچھ بھی ٹینشن کا اثر نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی بات ہے. گننا چاہتے تو ہم گن لیتے کیونکہ آپ کے چہرے پاک اور سر پاک میں 20 بار سے زیادہ سفید تھے ہی نہیں. سبحان اللہ. اس لیے ترجمہ یہاں کیجیے آپ کی پیٹھ کو جھکا دیا. کیوں؟ جھکنے میں بلندی ہے. اس لیے کہ آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ سنو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. نہیں، ترجمہ یہاں پر دھیان رکھیں. واو مانے اور، رفعنا ہم نے بلند کیا. یہ اللہ فرمانا، اللہ کہہ رہا ہم نے بلند کیا، رفعت بخشی، لکا آپ کی خاطر، ذکرکا آپ کے ذکر. سمپل ترجمہ یہ کرتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ ترجمہ نہیں ہے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. ایک دم یوں سمجھیے کہ آپ جو آئے ہیں ہماری خاطر آئے ہیں، ہم نہیں ہوتے تو نہیں آتے. ایک دم چھوٹی سی مثال. تو رسول پاک ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ ہیں اس لائق، آپ کے اسٹیٹس کی بنیاد پر، آپ کی عظمت اور قابلیت کی بنیاد پر. اب غور کیجیے. حیثو قرننا، غوث پاک کی تفسیر سن لے. ہمیشہ تفسیر تو سنے ہیں، دوسری تفسیر، لیکن غوث پاک حیثو قرننا اسمک باسمنا، اس حیثیت سے کہ ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کر لیا. اب جن کے اندر میری ذات کی بلندی سینے میں ہوگی، ہم نے آپ کے نام کو اپنے ساتھ رکھا ہے، آپ کی بھی بلندی ان کے سینے میں ہونا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو رکھا. اچھا اس پر ذرا سی غور کریے گا. لا الہ دھیان دیں الا اللہ، اور یہ اللہ کے جسٹ بعد ہے محمد رسول اللہ. دیکھیں کلمہ میں لا الہ اتنا پہلے ہے، الا اللہ جیسے آپ بولے اللہ کے فوراً بعد ہے محمد. دیکھ رہے ہیں فوراً بعد ہے محمد. یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے. کلمہ میں الفابیٹس بہت ہے لیکن اللہ سے محمد ہی نزدیک ہے دیگر الفابیٹس. دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس حیثیت سے کہ ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا، قرننا. بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے، ابھی اسی حدیث کے حوالے سے حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت حسان کی قصیدہ اور مدحیہ میں آپ دیکھیں گے، اس میں آیا ہے کہ زمل الہ باسمہ، اسمہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا. ذالک محمود وہذا محمد، وہ محمود ہے اور یہ محمد. اب محمود میں کیسے؟ وہ اس کے بعد وشقل الہ اسمہ، اللہ نے اپنے نام کو چیرا، محمود کو چیریا. یا یوں کہیے کہ اللہ نے اپنے نام کو چیرا. احد اللہ کا نام ہے، اب اس کو چیریے. الف ہا دال الگ کو ایک دم کر دیجیے. اللہ کے نام، اللہ نے اپنے نام کو چیرا اور اس میں صرف میم کو ایڈ کر دیجیے تو وہ احد بنے گا، اور میم ڈال دیں گے تو احمد بنے گا. احمد میم سے. تو نام کو چیر کر کے نبی کے لیے میم کو ڈالا تو فرماتے ہیں کہ وہ احد ہے، یہ احمد ہے. وہ محمود ہے، یہ محمد ہے. وہاں پر واو کو ہٹایا تو محمد بن گئے. تو نام کو چیرا، ارے محبت کی انتہا ہو جاتی ہے. وَخَلَّفْنَاكَ عَنْكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند اس طرح بھی کیا کہ ہم نے آپ کو اپنا پرسنل خلیفہ بنا. آدم علیہ السلام عالم اجسام کے خلیفہ ہیں اور میں عالم ارواح کا خلیفہ. عالم ارواح سمجھ رہے ہیں؟ عالم لاہوت جو ابھی روز پڑھ رہے ہیں کہ عالم ناسوت سے بہتر ہے، اور عالم ناسوت کے خلیفہ آدم ہے اور عالم لاہوت کے خلیفہ محمد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اچھے خلیفہ، آدم سے بھی اچھے. سبحان اللہ. وَاخْتَرْنَاكَ لِخِلَافَتِنَا وَنِيَابَتِنَا، اور ہم نے اپنی خلافت کے لیے اور اپنی نیابت کے لیے آپ کا سلیکشن فرمایا.
لذالک انزلنا فی شانک، اسی لیے ہم آپ کی شان میں یہ آیت اتار دیے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ کو مانا اس نے رسول کو مانا، ایسا نہیں، جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا۔ واہ واہ، تو مطلب اطاعت کا تقدم رسول کے لیے پہلے رکھا اللہ نے، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بات اور میری ذات پر امت کو یا مخلوق کو بھروسہ ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں رسول کو مانو اور یہ ماننا میرا ماننا۔ واہ، یہ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80۔ دوسری آیت دیکھیے، سورہ نمبر 4 بولے تو سورہ نساء، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ نمبر 4، اور یہ سورہ نمبر 48 یعنی سورہ فتح آیت نمبر 3 یعنی 10۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہیں، یعنی نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات بتا دوں آپ کو، کچھ لوگ یعنی یہ خاص طور سے وہابیہ حضرات، اہل حدیث حضرات، ابن تیمیہ کے پیروکار، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جسم ہے، پورا کہتے ہیں۔ دھیان رکھیے گا، اگر اللہ کو ہاتھ پاؤں والا مانیں گے تو اس آیت کریمہ کا کیا جواب دیں کہ اللہ پاک نے کیا کہا، اے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، میرے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کے پاس ہاتھ تھا تو ڈائریکٹ اللہ پاک اپنا ہاتھ دے دیتا، لیکن نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ اس کا مطلب اللہ پاک ہاتھ والا نہیں، جسم والا نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کے ہاتھ کی طاقت دیکھنا ہو تو نبی کے ہاتھ کو دے، یہ مراد صحیح ہے۔ خیر، وَأَيَّ رِفْعٍ وَكَرَامَةٍ أَعْلَىٰ وَأَعْظَمَ مِن ذَلِكَ، اب اس سے بڑی بلندی کیا ہوگی میرے حبیب کہ میں نے آپ کے عمل کو اپنا عمل کہا، آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، آپ کے نام کو اپنے ساتھ کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صبح قیامت تک جنت تک یہی کلمہ، سارے نبی کا کلمہ یہی۔ امت پڑھے، ایک اور نئی بات دیکھیے، امت اگر دوسرے نبی کا کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن اگر موسیٰ کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واہ واہ، محمد جب کلمہ پڑھے تو کہے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حالانکہ موسیٰ بھی رسول ہے کہ نہیں، میں نقطہ یہ دینے چاہ رہا تھا، موسیٰ بھی اللہ کے رسول ہے تو کہنا چاہیے نا کہ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، لیکن نہیں، موسیٰ یعنی نبیوں کا کلمہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور نبیوں کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آدم صفی اللہ، یہ ہے ان کی امتیوں کا کلمہ، لیکن محمد کی امت کا بھی کلمہ وہی ہے، اور محمد کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ واہ، بڑا عظیم رسول ملا ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَبَعْدَ مَا كَرَّمْنَاكَ بِأَمْثَالِ هَٰذِهِ الْكَرَامَاتِ الْعُلِيَّةِ لَا تَيَأْسْ مِنْ سِعَةِ رَوْحِنَا وَرَحْمَتِنَا وَإِعَانَتِنَا وَإِغَاثَتِنَا لَا تَحْزَنْ عَلَىٰ أَذَىٰ قَوْمِكَ بِالِاسْتِهْزَاءِ وَالتَّطَاوُلِ لِمُعَادَتِهِمْ وَعِنَادِهِمْ مَعَكَ۔ تو حبیب مکرم جب اتنی عنایتیں، اتنی کرامتیں آپ کی خاطر ہم کر رہے ہیں تو آپ قوم کی تکلیف کی وجہ سے، آپ جب تکلیف میں پڑتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ ان کے مذاق کو، ان کے ٹھٹے کو، ان کی معاندت کو، ان کی دشمنی کو آپ کے ساتھ جو ہے اس طرف دھیان تک مت دیجئے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم ان کو ان کا بدلہ دیں گے، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ کتنا پیارا مولا ہے۔ آگے دیکھیے فرماتا ہے آیت نمبر 5 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عین سین را عسر اور یا سین را یسر۔ عسر مانے ہوتا ہے تنگی اور یسر مانے ہوتا ہے آسانی، ایک دم اپوزٹ دونوں۔ اب یہاں پر آیت پر غور کیجیے، اِنَّا مَعَ يُسْرٍ، عسر نہیں ہے، مَعَ الْعُسْرِ الف لام کے ساتھ، اور آگے ہے الاسرا نہیں ہے بلکہ یسرن بغیر الف لام۔ فرسٹ میں الف لام ہے، ان مع اصل غوث پاک ہی کہہ رہے ہیں، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو اللہ غوث پاک کہتے ہیں کہ پہلے جملے پر الف لام کیوں اور دوسرے جملے پر الف لام کیوں نہیں، جبکہ دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے، ہونا چاہیے اس طرح فإن مع العسر اليسرا،
فإن مع العسر اليسرا، اس طرح ہونا چاہیے. تو نئے کہا کہ الف لام جس پر داخل ہوتا ہے اس میں کم معنی ہوگا، قلت کا معنی ہوگا، کمی کا معنی ہوگا، اور جس پر الف لام نہ ہو اس پر کثرت کا معنی ہوگا. جیسے الحمد خاص تعریف، الحمدللہ کل تعریف. دھیان دے رہا. جیسے رجل بہت سارے مرد، الرجل ایک مرد، الف لام داخل کر دیے تو ایک مرد ہو. سمجھ گئے آپ؟ تو الف لام کی وجہ سے کمی کا معنی ہوتا. تو اے حبیب سنیے، ان مع العسر، عسر بولے تنگی کو، یہ تنگی جو ہے بہت کم ہے، یسرن، اس تنگی کے بعد بہت آسانی آنے والی ہے. آیا سمجھ میں نہیں ملا؟ ہاں، کتنی پیاری تفسیر غوث پاک کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم یار. سبحان اللہ. دیکھیں فرماتے ہیں اس کو عربی میں بولتے ہیں الف لام جس پر داخل ہو وہ معرفہ کہلاتا، معرفہ، اور الف لام جس پر داخل نہ ہو وہ نکرہ کہلاتا. اب وہ کہہ رہے ہیں واہ. ابھی میں پرسوں گیا تھا نا، یہی کہا دیکھو خواجہ کی چھٹی کی وجہ سے ہم خواجہ کو نہیں مانتے، خواجہ کی نیاز کی وجہ سے خواجہ کو نہیں مانتے. وہ لوگ بہترین محدث ہیں اس لیے مانتے، بہترین عالم ہے اس لیے مانتے. یہ تو ہماری عقیدت ہے جو ہم بس نذرانے محبت پیش کر رہے ہیں. ان کے وہ محتاج نہیں. ان کی تعلیمات کو دیکھو، ان کے اسٹیٹس کو دیکھو، قابلیت اور عظمت کو، ان کا جو اسلام ہے. تو اس لیے غوث پاک دیکھیے، علمی بات دیکھیے، نقطے کی بات دیکھیے. سمجھ رہے نا کہ الف لام کا ایک آیا اور بغیر الف لام کیوں؟ تو اے حبیب الف لام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو تکلیف ہے یہ امت کی یہ کم ہے اور میری عنایت اس سے زیادہ ہے. واہ واہ، میری عنایت اس سے زیادہ ہے. تو دو جگہ ان مع العسر یسرا آیت نمبر 6، ان مع العسر یسرا آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، دو مرتبہ. ان تمام کی تکلیف بالکل کم ہے اور ہماری عنایتیں بہت زیادہ ہے. آخری آیت نمبر 7 دیکھیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. تو اے حبیب مکرم، جب اتنی عنایتیں ہم آپ پر آپ کی خاطر کر رہے ہیں تو ایسا کیجئے جب آپ دعوت و تبلیغ سے، منصب نبوت کے اقتضاء سے فارغ ہو جائیے تو ایسا کیجئے کہ آپ لازمات دنیا اور امکانات سے ہٹ کر کچھ میرے لیے بھی تو رکھیے. ایک حدیث سنا دو آپ کو مزہ آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسع فیہ ملک مقرب ورسول کذالک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ اللہ، میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے، میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک ایسا پرسنل وقت ہے کہ اس پرسنل وقت میں بڑے سے بڑے مقرب فرشتے، بڑے سے بڑے رسول وہاں نہیں پہنچتے. میں ہوتا، رب ہوتا. کیوں؟ رب نے خود کہا تھا حبیب دعوت و تبلیغ کا مسئلہ جب ہو جائے، پورا ہو جائے تو ایسا کیجئے کہ آپ میرے لیے بھی تھوڑا. واہ واہ، اتنا مزہ آ رہا ہے بولا سننے. میرے لیے بھی تھوڑا. ارے وہ بھی تو تیرے لیے یہ مولا. صحیح ہے، تیرے لیے ہی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. آپ جب یہ سورہ پڑھیں گے نماز کے کتنا مزہ آئے گا دیکھیے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو آپ مجاہدہ کریں، ریاضات کریں، امکان سے ہٹ کر کے رتبہ الہیہ کے تقاضے کی طرف آ جائیں، میری طرف آ جائیں. وہ بالجملہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف خلوتوں میں، عبادتوں میں، ریاضات میں، مقامات میں، جہاں کہیں بھی ہو آپ ڈائریکٹ تشریف لائیں. واہ، آپ کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں. دھیان دیجیے ایک جملہ آخری میں، آپ کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے اوپر میں ہی ہوں. لیکن آپ کی امت کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کہ امت کے لیے پہلے آپ ہیں پھر میں ہوں. یہ ہے وسیلہ کا کانسیپٹ. تو جو لوگ ڈائریکٹ کے قائل ہیں کہ ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگیں گے، وہ مانگ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی پہنچ اللہ نے رکھا ہی نہیں اپنے پاس. تو حبیب کو کہہ رہا ہے اے حبیب آپ کے لیے کوئی وسیلہ نہیں، تو الی ربک فارغب، اپنے رب کی طرف مائل ہو. الی ربک فارغب، اپنے رب کی طرف ڈائریکٹ آپ مائل ہو. ہاں، کیونکہ آپ کے بیچ میں کوئی بھی آیات کو بھی نہیں سمجھ سکے ہو. یوں کہیں کہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکے. حدیث سمجھائیے تو ضعیف بول دیے. یہ قرآن میں بھی ہے الی ربک، ٹو گاڈ، ان ٹو رب، ایک دم سڈنلی ہے. آپ جائیے ڈائریکٹ رب کی طرف. اب اس کو یہ کیا لیتے ہیں؟
دیکھو اللہ پاک فرما رہا ہے محمد سے کہ اپنے رب کی طرف ڈائریکٹ، تو ہم بھی ڈائریکٹ جا سکتے ہیں۔ کدھر یہ جملہ ٹھیک ہے، ارے تو کدھر وہ کدھر، یہ ایک دم صحیح جملہ ہے، یہ خلیل کی بات ہے، الحمدللہ یہ محبوب کی بات ہے، واہ بڑے اچھے سب نام ہے ہمارے پاس۔ الی ربک فرغب، تو اپنی خلوتوں میں عبادتوں میں ڈائریکٹ آپ تشریف لائیے نا، ہم ہیں آپ کے بس اور کوئی نہیں ہے، امت پہنچنا چاہے تو واہ۔ اللہ پاک آج کے اس خصوصی درس کو فیضان غوث اعظم کے صدقے